اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ یہ عام معلوماتی شے ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جب کہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو وضاحت سے بات آئے گی۔ یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے، زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے، ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے، تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 571 حضور کی ولادت کا سال ہے، 571 عیسوی۔ 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے، لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے۔ 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے، اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل، وہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے۔ تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی، لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے، اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا تھا حضور کی تعلیم پر۔ دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی تھے۔ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القویٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ 3 برس تک، اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا۔ لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پھر 3 برس کا وقفہ ہے۔ سورہ علق کی آیتیں کیا ہے؟ جو پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی، اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو، بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں، ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج تھا، اب ہم چھوڑ چکے ہیں، کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں۔ ما انا علیہ واصحابی، ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے۔ بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ یا بچی ہو تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پڑھ تو نہیں سکتا، انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے، وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے، حصول علم پر زور ہے، کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں، ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں، اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ 3 برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے، اور پھر 3 برس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے، اس کی 5 آیتیں، تو وہ 3 برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے، زمانہ نزول پھر وہی 23 برس رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن۔ ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا۔ حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے، پہاڑی سلسلہ، یوں سمجھ لیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے،
شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے، پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے۔ اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے، ینبو کی بھی ہے، اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے، کہیں وہ بہت مختصر ہے، کہیں خاصا چوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں تہامہ۔ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجاز۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے، وہ سطح مرتفع ہے، پلیچو۔ تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نما عرب کے جغرافیائی اعتبار سے، اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو، حاجزن، پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا، اور یہ فلیٹ ہے میدان، یہ ہے تہامہ کا، اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا، یہ حجاز ہے۔ اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجئے تبوک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر، پہلے آپ مکے میں تھے، قرآن مجید کی جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ مکیات کہلاتی ہیں۔ پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء ہجرت میں۔ پھر آپ مدینے تشریف فرما ہوئے، اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن، لیکن مدنی قرآن سارا مدینے میں نازل نہیں ہوا۔ آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر، کسی جنگ کے لیے، غزوہ بدر کے لیے آ گئے ہیں، تو وہاں جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہو رہی۔ براڈ تقسیم تو یہی ہے، مکی مدنی۔ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی۔ لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے۔ اثناء سفر تبوک، اتنا طویل سفر ہے آپ کا، اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل